میں سے چنانچہ ایک نائی کے پاس ایک شخص حجامت بنا رہے تھے اور اسی شہر میں محلے میں ایک بزرگ رہتے تھے. اس کے دل میں یہ آیا، اس بزرگ نے کہا کہ خاکساری کے اعتبار سے تو کہوں میں بزرگ ہوں، بخیل ہوں، لیکن وقت تو پھر اللہ رب العزت نے تو کہا ہے میری بزرگی کی قسم بخیل کو جنت میں داخل نہیں کروں گا. لیکن اس کا علاج بھی میں اب حدیث سے انشاءاللہ بتاؤں گا جو میرے لیے ضروری ہے. چنانچہ آپ نے جو بھی تو مجھے نعمت دے پہلی رقم وہ تیرے نام پہ خرچ کر دوں گا. اللہ کی شان تھی، تھوڑی دیر ہوئی اللہ والا کر دیے. کہا کون ہے؟ کہ حضرت میرا نام فلاں ہے اور میں حاضری کی اجازت چاہتا ہوں کہ آ جاؤ. اشرفی ہدیہ دی، 500 اشرفی لے کے یہ نکلے. باہر جب نکلے ماشاءاللہ کب کس کو دینے تو اب نائی کے پاس حجامت بنا رہے تھے یہ جو ایک شخص. سبحان اللہ، چہرہ بڑا نورانی ہے. اس 500 روپے جو حجامت تقریباً پوری ہو چکی تھی تقریباً، اور نائی نے اپنا اس طرح روک رکھا، 500 روپیہ اس کو دے دیا اس بزرگ کو. اس بزرگ نے اٹھا کر نائی کو دے دیا. اشرفیاں اب اس وقت اشرفیاں، آج اشرفیاں بنوا تو 3000 روپے سے زیادہ پیسے ملتے. آپ نے حجامت کے عوض 500 اشرفیاں دے دیے. تو بزرگ کہتے جب تو میں نے کہا تھا کہ تم بخیل ہے تو سمجھ گئے کہ توجہ ڈال کے بخیل کہنے والے یہ اللہ والے سے مجھ پہ توجہ ڈالے. دیکھا کیسا نظام ہے اللہ کا، رہبری کا نظام. چنانچہ اس نے 500 اشرفی جب نائی نے لے لی حجام نے تو اس نے کہا حضرت جب سے آپ کا نورانی چہرہ دیکھا میں نے نیت کر لی کہ میں للہ حجامت کروں گا، اس لیے واپس دیکھیے بخیل کو واپس کرو. اس بزرگ نے 500 اشرفی لی، دجلہ پہ گئے اور پھینک کر کہا تھوڑی دیر کے لیے آئے مجھے اللہ والوں میں ذلیل کر دیا. میں اسے بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے کہ خدا کا جو نظام، جو دعوت حق پر اہل اللہ ہے جس کو ابدال غوث و کتب کہتے ہیں، ان کا ایک زبردست نظام ہے. ملائکہ کا بھی نظام ہے. اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے، کیا خطرہ ہے کہ کچھ عبادت پہ پڑ جانا چاہیے، سستی نہیں کرنا چاہیے، سمجھنا یہ فرشتے ہیں، یا بعد میں کر لیں گے تو سمجھنا یہ شیطان ہے. اور کبھی یوں آئے کہ مرنا ہے، ایک دن یہاں سے جانا ہے تو سمجھنا یہ الہام اللہ کی طرف سے. اتنا بڑا نظام ہے، اتنا بڑا نظام ہے. تو میں نے کہا دوستو اس کی شفقت اور محبت کا کہاں ٹھکانہ ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اللہ نے جو ضابطہ جینے کا دیا ہے مرنے کا نہیں دیا ہے، اور وہ زندگی کا وہ ضابطہ ہے جس سے موت سنور جاتی ہے. انسان کا ضابطہ ٹکراؤ کا ضابطہ ہے. یاد رکھیے انسان کا قانون ٹکراؤ کا قانون. اس لیے کہ جو تخلیق رکھتا ہے، جو خالق ہے وہی قانون کو سمجھ سکتا ہے. جی ہاں، آج دنیا کے اندر رائج ہے کورٹ کے قانون اپنے بنے ہوئے، یورپ میں، ایشیا میں، ہمارے یہاں. معاف کیجیے گا یہ کھڑے کھڑے موتنے والے انصاف کے قانون کو کیا سمجھے جی؟ جو انسان کی تخلیق کو جانتا ہے، اللہ اکبر. جیسے ایک انسان مشنری بناتا ہے، لیکن مشنری کے بنانے کے بعد جو مرضی میں اس کا استعمال تو نہیں کر سکتا. جس نے جو موٹر بنائی ہے وہ آپ کو کتاب بھیجے گا، وہی جانے گا جس نے بنایا. ہم سمجھ سکتے ہیں پہلے تو نام کو بھی نہیں پہچان ہوگی، ہمیں سیکھنا پڑ. تو جس خالق نے اس مخلوق کو بنایا وہی مزاج جانتا ہے، حالات جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ دیا. اس سب ضابطے کے اندر اللہ رب العزت نے غور سے سنے نماز دی. مگر کیسے دی؟ کیسے دی؟ نزول نہیں کیا، جبریل کو بھیج کے نہ دی. کہ یہ کیوں؟ کہ نہیں فرشتوں کے ذریعے سے انسان کی عبادت نہ دی جائے بلکہ میری عبادت میں ہی بلا کے دوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ اکبر. بقیہ احکامات جبریل کے ذریعے سے وہی آئی ماشاءاللہ. اور نماز کو خود بلایا، جبریل جیسی مقدس ہستی کو استعمال نہ فرمایا کہ اب جب بند اور عبد کا تعلق اللہ اور بندے کے بیچ میں، اس میں دینے میں بھی حائل جبریل نہ ہو، براہ راست بلا کر نماز دی.
اللہ براہ راست بنا کر نماز دی اور کیا کہا الصلاۃ معراج المومنین، وضو سے کہلوا، یہ حدیث ہے۔ اور قرآن کے اندر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ تو بشریت کا حق ہے، بشر کا حق ہے۔ اقیم الصلاۃ، خدا پاک کی قسم، آپ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام دیکھیے، جس نبی کا دیکھو اس میں اللہ نے اقیم الصلاۃ ضرور جوڑا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیاری نماز ہے، اور سچ پوچھو تو اس دور میں انسان کے لیے سب سے بوجھ نماز ہے۔ اس لیے 96% مسلم نماز پڑھتا نہیں، 4% پڑھتے، لیکن جو اس کے متعلق اللہ نے کہا بوجھ ہے اس کے لیے نماز جس کے اندر خضوع نہیں ہے، یعنی خشیت نہیں، اس کو بوجھ ہے، اور واقعی سچ ہے۔ اور آتا ہے کتابوں میں کہ آخر دور میں اگر اللہ نماز سے ذریعے دینا تو ٹھیک، وہ چیز چھین لیں گے جس کو خشیت کہیں گے، کہ تو بھری مسجد میں دیکھے گا ساد و نادر کوئی خشیت والا ہوگا، اس لیے کہ نماز کی روح خشیت ہے۔ غور سے سننا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی روح خشیت ہے، اور خشیت جزء ایمان ہے، جزء ایمان ہے۔ جی ہاں، جزء ایمان ہے، ایمان کے جز 3 ہیں، اور اس 3 اجزاء ثلاثہ، ایک تو ہے محبت، ایک ہے خوف، ایک ہے امید۔ خوف اور امید کے بیچ میں رہتا ہے، سنو، لیکن اجزاء اس کے ثلاثہ ہے، اور ثلاثہ کے ساتھ پوری انسانیت کو جوڑ لیا ہے۔ یا کوئی کسی سے ملتا ہے تو خوف کی وجہ سے، یا امید ہو یا محبت ہو، یہ تینوں جز جوڑے، یہ ایمان کے یہ تینوں جز مقدم اللہ کی طرف کرنا چاہیے، یعنی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ ہو، صرف اللہ ہی کا خوف ہو، اور سب محبتوں سے بالا تر اللہ کی محبت ہو۔ خدا پاک کی قسم، اگر رسول پاک کی محبت سارے عالم سے اعلیٰ تر نہ ہوئی تو ہم سچے مومن نہیں بنیں گے، لیکن حضور سے بھی اللہ کی محبت نہ بنی تو ہم بندے نہیں بن سکتے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے، اللہ پاک نے دیا ہے، تو مقدم محبت کہتے ہیں کہ سن اس بات کو، اس لیے خشیت تیری یوں چھین لی گئی، نہیں چھینتے نہیں ہے، تو نے لی نہیں، تو نے اس کے نام چھیننا رکھا، تو نے لی نہیں خشیت، اس لیے کہ اختیاری نعمتیں، اختیاری اعمال کو لے تو غیر اختیاری نعمت ملے گی۔ جی ہاں، خشیت غیر اختیاری، یہ نیچے سے نہیں چلتی، دل پہ نزول ہوتا، جیسے حضور نے فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہونا، جو دل پہ نازل ہوتا ہے وہ غیر اختیاری ہے، جو جسم سے اعمال چلتے ہیں وہ اختیاری ہے۔ اختیاری محنت کر تو غیر اختیاری کا نزول ہوگا، محبت غیر اختیاری ہے، اوپر سے آتی ہے۔ جی ہاں، رضا اوپر سے آتی ہے، خوف اوپر سے آتی ہے، اس لیے خشیت کو صلاح کی روح قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کے یقین میں جوش آ کر یہ جو کمزور ہو جاتا ہے، سنو، نماز میں اندرون میں فرق آتا ہے۔ علم ظاہر کو سنوار دیتا ہے، یقین اندر کو سنوارتا ہے۔ نوٹ کرنا، علم ظاہر کو سنوار دے گا کہ آنکھیں نہیں رکھنی، ہاتھ نہیں اٹھانا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا، تیرے ظاہر کو علم سنوار دے گا، لیکن تیرے باطن کو یقین سنوار دے گا۔ یقین خشیت دیتا ہے، یقین دیتا ہے کہ تو کس کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاد رکھ، یہ اللہ اکبر علم تجھے اس بات کی صحت دے گا کہ پر اللہ اکبر معنی سمجھ بہت بڑا، لیکن یقین سے کہے گا کہ تو چھوٹا وہ بڑا۔ اگر یقین نہ آیا تو اللہ کو بڑا کہے گا، اپنے آپ کو بھی بڑا سمجھے گا، اور یہ ہم سے وہ عبادتیں رنگ نہیں لایا کرتی۔ جی ہاں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واہ واہ اس کلمے متعلق اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، جی ہاں، اور جس کا بیٹا مر جائے لیکن اس پہ کتنا ملے گا یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یقین کی پرکھ کرائی کہ اپنے باطن کو دیکھ، اللہ اکبر، اللہ بڑا، اپنے آپ کو بڑا تو نہیں سمجھتا، لیکن دوست اپنی ذات کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ دل سچا مفتی ہے۔ جیسے ایک چور میجسٹر کے سامنے کہے مجھے اللہ، پوچھے اگر جھوٹ بولو
تو تم نے چوری نہیں کی؟ بالکل نہیں. ان کا دل ہی اندر کہتا ہے کہ چوری کی کہ چپ رہے. وہ خود اپنے دل کو چپ کہ کی ہے یار کہنا چپ. کیوں کہ وہ اللہ دنیا میں اس پر ایک ان کی ذات کو کھول دیتا ہے. یہ یقین مان. اس طرح سے ہر جھوٹ اور ہر سچ دل پہ کھل جاتا ہے. اس لیے کہ یہ جسم کا بڑا مفتی ہے اور ایسا سچا مفتی کہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اس لیے میں نے کہا کہ انسان کی عبادت یہ اپنی معرفت ہے. انسان کی معرفت یعنی اپنی ابدیت کی کوتاہی ہماری کوتاہی ہے. ابدیت کی ماشاءاللہ ترقی اور اس کا صحیح مقام یہ ہمارا صحیح مقام ہے. جو انسان اندر اور باطن کے اعتبار سے ابدیت میں بن جائے گا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف ہے اللہ. اور جو کوئی اس کی تعریف کرے گا تو بیزار ہو جائے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تمہاری زبان پہ تعریف کر دو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. علماء اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ اس کو جھڑک کے بند کر دو. دیکھا آپ لیکن تیری تعریف کسی نے کی اور تو نے پسند کی اور کہ لوگ میری تعریف کرے تو الحمدللہ میں اندر جھوٹا ہے. نماز کہاں سے اندر بنے گی؟ مزدوری تجھے دی جائے گی. ظاہر کی مزدوری ہے کہ ظاہر میں ہم نیک بنا دیتے ہیں اور ظاہر باطن دونوں بن جائے تو ہم مل جاتے ہیں. اس لیے ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں سنو تو عرش کی طرف دل کی نگاہ سے ظاہر سے نہیں دیکھ عرش کی طرف دل کی نگاہ سے اللہ کو دیکھ لیتا. الصلاۃ معراج المومنین. معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی. الحمدللہ اتنا اونچا مقام تھے لیکن اس کے باطن کو سنوارنے کی محنت نہیں ہوا کرتی. اللہ اکبر پھر سبحانک اللہم تو پاک ہے کہ میں ناپاک ہوں. کہ ٹھیک ہے ناپاک کہنا آسان ہے سمجھنا مشکل ہے. حکیم الامت کے پاس ماشاءاللہ ایک خط آیا تو آپ کے خانقاہ میں جو مرید سارے تشریف فرما تھے اپنے خادم کو کہا کہ ایک نواب صاحب ہے وہ میرے مرید ہیں وہ آئیں گے ابھی. جب وہ اس محفل میں آئے تو اس کو کہنا ایک کتے حضرت بلا رہے ہیں. وہ مرید نے کہا او بابا مشکل کہنا نہ مانے تو شیخ ناراض ہو جائے اور کتا کہے تو نواب صاحب تو مروا ڈالے پھر تو کہیں قتل کروا ڈالے. مشکل اس لیے کہ دوستو اللہ کا کہنا ماننا سہل ہے نبھانا مشکل ہے. سن لیجیے اس بات کو. اللہ سے محبت کے تذکرے بہت سہل ہے. اللہ کو بڑا کہنا بہت سہل ہے. یاد رکھیے اس بات کو. اللہ الہ میں جو مطالبہ ہے کہ تو مجھے مان لے یہ میری توفیق ہے پھر تو مجھے پہچان لے پھر تجھے نبھا لے. یہ دو منزلیں نہ پاس کرے تو نہ تم میرا بنے نہ میں تیرا بنے. یہ نوٹ کیجئے گا آپ. اس لیے اسلام ایک دھندلا سا رسمی خاکہ بن گیا. خدائے پاک اسلام اللہ کو پانے کے لیے آیا تھا دنیا سجانے کے لیے آیا تھا. دنیا کو غلام بنانے کے لیے آیا تھا. نفس کو غلام بنانے کے لیے آیا تھا. شیطان کو مجبوریوں میں ڈالنے پہ آیا تھا. مجبوریوں میں ڈالنے آیا تھا. چنانچہ جب وہ محفل ماشاءاللہ سجی گئی یعنی مجلس قائم ہو گئی تو مولوی صاحب کو حضرت کا آرڈر آیا حکیم الامت کا کہ اب کیا کرو. شیخ کی بات نہ مانو. حکیم الامت جلال میں تھے پہلے سے ماشاءاللہ تھے. اس نے کچھ بھی ہو یار وہ قتل کر دے گا لیکن یہاں تو روح اور کل سے ہی فنا ہو جائیں گے. کہنا نہیں مانیں گے. بس جب آ کے اے کتے نواب. کتے نواب جب کتے نواب نے کہا تو ایک شخص کے اس نے منہ چھپایا اور اس کو کہتا ہے کھاؤ ان کو. دیکھا مکہ بتا کے باہر نکلتے ہڈیاں چور کر دو. حضرت نے دیکھ لیا. ان کا یہاں آیا بلایا کہ یہ تیری چٹھی پر تو نے کیا لکھا ہے؟ حضرت محترم قبلہ اور کعبہ اور لکھنے والا آپ کے در کا کتا. تو جب اپنے آپ کو تو ختم ہمارے در کا کتا کہتا ہے اور تجھے جب کتا کہا گیا تو تجھے غصہ آیا تو تم مکار منافق ہے. پھر تو کہا کتا کہنا سہل ہے کتا سا کمال ہے. جی ہاں بندہ کہنا سہل ہے غلام بننا کمال ہے. اس لیے دوستو بزرگوں خدائے پاک کی قسم جس کو معراج پہ بلا کے دیا ہو جو اللہ کا امر ہے. یاد رکھیے زمین بنائی اس زمین کے اندر پیٹرول کے خزانے سونے کے خزانے چاندی کے خزانے نہ جانے کتنے. تو بتائیے خود خزانہ ہے
اس میں سے جو عمل اللہ کی عبادت کا نکلا ہوگا وہ کتنا اونچا. پاگل ایک وقت کی نماز اگر قضا کر لے بقول علی کے ایک عقب جہنم میں جنا پڑے گا. تشریحاً سیدنا علی فرماتے ہیں 8 لاکھ سال تک جہنم میں اس مسلم کو جلائیں گے جس نے ایک نماز جان بوجھ کے قضا کی. کہ اتنی بڑی سزا کہ اس کی سزا کیوں نہ ہو. یہ وہ عبادت ہے جس سے اللہ ملتا ہے, اس کی رحمتیں ملتی ہیں, اس کی مددیں ملتی ہیں. جی ہاں, صبر میں وہ مدد کرنے والے. ان اللہ مع واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جی ہاں, سب کچھ ملتا ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے پاس یہ امر لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقیموا الصلاۃ تشریف لائے تو اس وقت عید تھی. یہودی حیران ہونے لگے کہ آج یہ خوشی اتنی صحابہ میں کیوں ہے. وہ پوچھتے ہیں یہودی لوگ کہ آج تم خوش کیوں ہے؟ کوئی چاندی سونے کا کوئی خان بان مل گئی یا کوئی تمہیں ہیرے جواہرات مل گئے کہ اس سے بھی بڑھ کر؟ تو وہ اور آگ میں جلنے لگے یہودی کہ اچھا وہ کون سی تھی؟ کہ صلاح. کہ صلاح کیا؟ کہ صلاح وہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے خدا کے خزانوں سے جو چیز چاہیں گے وہ لے لیں گے. او ہو اللہ اکبر. لیکن دوست معاف کرنا, انسان کا جب مقصد بندے کی غلامی بن جاتا ہے, جب بندے کی خوشامدیں بن جاتی ہیں, جب اقتدار والوں کے سامنے سلامیں کی جاتی ہے, مالداروں کے سامنے گھٹنے ٹیک جاتے, ان کو ابدیت کا کیا پتہ چلے؟ ان کو کیا پتہ چلے؟ یاد رکھ, ان لوگوں کو پوچھ جنہوں نے نماز کے ذریعے خدا سے لینا سیکھا. چنانچہ بیت اللہ کی زیارت ایک اللہ والے کر رہے تھے, ایک بادشاہ بھی کر رہا تھا, وہ متعارف نہیں تھا اس ہستی سے, لیکن بہت سے اللہ والوں کے پیچھے چل رہے تھے. اس نے ایک کا دامن پکڑا, مرید کہا کہ یہ حضرت کون ہے؟ کہ فلاں ملک کے اللہ والے کے. سبحان اللہ. جب طواف پورا ہو گیا اور ماشاءاللہ 2 رکعت طواف جو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھ لی تو یہ مسافہ کر کے بوسہ دے کے کہنے لگا کہ حضرت مجھے آپ نے شاید نہیں پہچانا ہوگا, میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں اور آپ کا تعارف ہوا, اللہ نے آپ کو بہت نواز ہے ماشاءاللہ, میرے لائق کوئی خدمت ہو تو کہیے. فرمایا کیا خدمت کرے گا؟ کہ خدمت میرے پاس سونے کے بہت سے ڈھیرے, ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, جو بھی کہ آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار. کہنے لگے جس اللہ کے گھر کی میں نے طواف کیا اس اللہ سے بھی آج تک یہ میں نے نہیں مانگا. دیکھا, اور ہم تو ہو ماشاءاللہ نہ جانے کیا مل گیا, ٹھوڑیوں پہ ہاتھ ڈالتے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کہ تو نے اداروں کو ذلیل کیا, توقع کو نہ سمجھا, چندے کو نہ سمجھا کہ چندہ خوشامد کا نام نہیں ہے, چندہ فاسق اور فاجر کی تعریف کر کے لینے والے کا نام نہیں ہے, چندہ ایک بے نیازی کا نام ہے. جب چندے کے عمل کو حضور کے طریقوں کے ساتھ نہ جوڑو تو خدا پاک کی قسم یہ بھیک ہوتی ہے, وہ چندہ نہیں کہلاتا. لیکن اگر توکل پہ آ جائے تو اللہ اپنے وعدے پورے کر کے دکھاتے. جی ہاں, اس لیے ایک نظم اور ضبط کی عبادت وہ عطا فرمائے جو زندگی کے سارے شعبوں کو گھیر لیتی ہے, اجاگر کرتی ہے, روشن کرتی ہے. اس لیے آپ کتابوں میں دیکھیے جتنے فضائل نماز کے آئے اتنے کسی عمل کے نہیں آئے, جتنے فضائل نماز کے آئے اتنے کسی کے نہیں آئے. اللہ اکبر. چنانچہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی گھر پہ آتے, گھر والے کو پوچھتے ہیں کچھ کھانے کا ہے؟ کہ نہیں, کچھ بھی گھر میں نہیں ہے. دیکھ لیا, کچھ بھی نہیں ہے. وہ بیویاں جھگڑنے والی نہیں تھی, یہ مقدر کو مانتی تھی. ہم کوششوں پہ یقین رکھ کے مانتے. یاد رکھیے سبب پہ یقین رکھنا حرام ہے اور سبب کو چھوڑنا حرام ہے. سبب کو چھوڑنا حرام ہے, اس پہ یقین حرام. یقین اس پہ رکھا جائے جو رزاق ہے, رزق کا یقین حرام ہے. رزق کے لیے پیٹ ہے, رزاق کے لیے دل ہے. دل ہے دوست, یاد رکھنا اگر دل رزق کو دیا اور رزاق کو نہ دیا تو نے لا الہ الا اللہ چک گیا. چنانچہ آپ چپکے سے چلے گئے. بیوی سمجھ گئی کہ تربیت محمدیہ یہ مسجد میں گئے ہوں, اگر کہاں جائیں کسی سیٹ کے پاس چھوڑے جائیں گے. جی ہاں, آپ نے بھی مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی آپ کی گھر والی نے. جب واپس لوٹ کے آئے آپ مسجد میں صلاۃ الحاجت پڑھ کے کہا اللہ اے رزاق
तू मुझे रिज़्क़ अता फरमा। जब घर पे आए तो घंटी चलने लगी, चल रही थी, आटा लगा। आपकी बीवी ने कहा, हजरत आप गए के बाद थोड़ी देर के बाद मैं समझ गई कि आपने मस्जिद नबवी शरीफ में जाकर सलातुल हाजत पढ़ी होगी। नगद सौदा, यहाँ इसको यकीन करे, इसलिए यकीन इबादत को नगद कर देता। वादों को कहते कि अल्लाह के वादे जो दुनिया में नमाज में वो पूरे न हुए तो आखिरत में एक भी नहीं होगा। यहाँ पूरा करा दे तो दिल में मुतमईन हो जा तवाज़ु के साथ कि आखिरत में भी ये वादे जरूर पूरे हो गए। यहाँ ना पूरे हुए, ये सिक्का यहाँ ना चला तो वहाँ नहीं चलेगा। चुनाचे आटा निकल रहा था, आपने उस चक्की के सिर को उठा लिया, आटा बंद हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक खिदमत में गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ये हाल हुआ नमाज के इस्तेमाल पे। फरमाया अगर ये चक्की की पाट न उठाता तो क़यामत तक आटा निकलता। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को खुलवाया कि जो मैं इबादत लेके आया हूँ आखिरत की जन्नत के लिए सिर्फ नहीं है, नहीं, बल्कि याद रख जन्नत का मुस्तहिक बनने के लिए है। इसलिए इंसान का जो जिस्म बना हुआ है वो जन्नत से भी बेहतर है, इसलिए कि तेरे लिए जन्नत बनी है, तू जन्नत के लिए भी बना। इबादत का हकीकत याद रखे, ओझल हो गई। इसलिए मैंने अर्ज किया दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नगद करके दिखाया, जी नगद करके दिखाया। और जगह जगह आपको ये मौके नसीब होंगे किताबों में अहलुल्लाह से कि इन्होंने नमाज से कितना इस्तिफादा हासिल करवा। आपको पता है पैसे जो है वो जंगल में कोई लूट जाता है, जी हाँ सामान लूट जाता है। याद रखिए इस बात को, सलाम मौजूद है, अगर इसको बना ले तो खूब याद रखिए तो जंगल में भी मुफलिस नहीं है और कहीं मुफलिस नहीं है कि इस पर हर चीज का वादा है। सलातुल हाजात पर वादा है, हिफाजत का वादा, रिज़्क़ का वादा, बरकत का वादा, खैर का वादा। अरे चेहरे पे पाउडर क्या लगाता है, नूर का भी वादा। देख लिपस्टिक क्या लगा रही हो और तू पाउडर लगा के ऑफिसरों में क्या जाता है, नूर का भी वादा, अल्लाह, दिल का भी नूर, चेहरे का भी नूर, अल्लाह अकबर, दुआएं कबूल करने का वादा और सबसे बढ़कर कुर्बत का वादा। और अगर नमाज सही मानों में अपने मकाम पे पहुंच जाए तो दिल से अल्लाह के दीदार का भी वादा। माफ कीजिएगा, आज नमाज के लिए कहना पड़ता है, आज नमाज के लिए कहना पड़ता है। जब उम्मत पे ये वक्त आ जाए, याद रखिए हय्या अलस्सलाह, जब मदीने मुनव्वरा में हज़रत सैयदना बिलाल पढ़ते थे, गौर से सुनिए, तो शायद अगर कोई साहबी ऐसा हो जो हाजिर न हो, सिर्फ वो हाजिर नहीं होते, यानी थे उस वक्त कि जब कोई दीनी काम में जो दुनिया का हो लेकिन दीन से ही निस्बत रखता हो, उस पर रुकता हो, फिर वो दोहराते थे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, याद रखिए इस बात को, मैं इसको तशरीहन बात नहीं करूंगा, शायद समझ में ना आए। ये आरिफों की बात है, इसलिए कि जो नमाज आरिफों पे खुली है हम पे क्या खुलेगी। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, बिलाल क्या कहते, बिलाल अज़ान करके मेरी आंखों कुर्रत ऐनी फिस्सलाह, कुर्रत ऐनी फिस्सलाह, जिसमें मेरी आंखों की ठंडक है वो अज़ान दो। देखा आपने, आरिफन फरमाते हैं कुर्रत फिस्सेन अल्लाह, इसलिए कहते थे कि मेराज के अंदर अल्लाह ने कुर्रत फिस्सलाह के तमाम मकाम बताए, ऐसे मकाम बताए, नमाज की अब्दियत के वो मकामात खोले, सुन लीजिए वो मकामात खोले जिस पर आरिफीन फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरखास्त किया, अल्लाह मुझे यहीं रहने दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, तुम्हें शरीयत को रिवाज देना है, इसलिए तुम्हें मेराज से वापस जाना होगा। वो बातें सब याद थी, इसलिए आप फरमाते कुर्रत ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी ठंडक है। बस इसकी तसरीह आदमी सुन ले तो हैरान होकर रह जाए। दोस्त महरूमी किसको, जिसने अल्लाह को माना और इसकी मानी, उसको महरूमी कैसे। महरूम तो वो है जो अल्लाह को न माने, और या अल्लाह को मान के अल्लाह की न माने, वो महरूम है। और हुजूर के तरीके पे न माने, वो महरूम है। फकीरी में तो शाह है मुसलमान, बीमार में तो तंदुरुस्त है,
اور اگر اللہ کا امر حضور کی اطاعت نہیں تو ظالم تو بادشاہی میں بھی فقیر ہے، اور تو صحت میں کے اندر بھی بیمار ہے، اور تو تندرستی میں بھی بیمار ہے، اور قوت میں بھی ضعیف ہے، اور خدائے پاک کی قسم اس کا امر ہے اور حضور کے طریقے پہ ہے تو محروم نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سب کچھ دینے کے لیے یہ قرآن کا ضابطہ دیا ہے، کچھ لینے کے لیے نہیں دیا۔ اگر 2 پیسے کے نام پہ دیتا ہے تو سن، پیسے بھی اس نے دیے، توفیق بھی اس نے دی، اور پھر کہا تو نے دیا کہ نہیں، تو کہ تو نے دیا، کیا تو بتائیں گے کہ ہم لینے کے لیے نہیں ہیں، دینے کے لیے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کیجئے اللہ ہماری نماز ایسی بنا دے جس سے ہم مومن کہلائیں اور آخرت اور دنیا میں سرخرو ہو جائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق اللہ العظیم. دوستو بزرگو، اس آیات کا مفہوم کم و بیش یہ ہے وما خلقت الجن، اور نہیں ہم نے پیدا کیے جن اور انسان الا لیعبدون، مگر بندگی یعنی عبادت کرنے کے لیے. یاد رکھیے، عبادت کا مفہوم ایک پوری زندگی کے ساتھ منسلک ہے. عبادت کہتے ہیں اللہ کے ذات کو حوالے کر دینا، یعنی حیات کی ابتدا جو قانوناً بلوغیت کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور موت پہ ختم ہو جاتی ہے، اس پوری زندگی میں اللہ رب العزت کی بات کو مان کے چلنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس بات کو نبھانا. اور ایک یہ جنسی فیصلہ ہے، یعنی انسان اپنے نفس کے اعتبار سے اور مشاہدے کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے اور غیر قوموں کے خاکوں کے اعتبار سے بھی فیصلہ کر سکتا ہے. اور وہ یہ کہ جو انسان جہاں جس جگہ پر جس کام کا پابند ہے، اگر ان کے قوانین کو اپناتا نہیں ہے اور اس پہ نہیں چلتا تو وہ انسان نہیں قبول ہوتا. مثلا ایک نوکر ہے، اگر وہ نوکری بجا لانے میں سیٹھ کی جو دنیاوی صحیح اور جائز قوانین ہے اس کو نہیں اپناتا تو سیٹھ اس کو نکال دیتا ہے. اس طرح سے انسان ایک فرم چلاتا ہے، میل چلاتا ہے، کشے باز، حتیٰ کہ ایک عورت مرد کی جائز حاجتوں کی طرف رجحان رکھ کر اپنی زندگی نہیں چلاتی، شوہر پسند نہیں کرتا. اس طرح ماں باپ جائز دائرے میں اگر اولاد ان کی خدمت نہیں کرتی، صحیح کہا گیا اس کو نہیں مانتی تو نالائق قرار دی جاتی. اور یہ صرف مسلم تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے سارے اقوام اس کو مانتے. اور ایک ایسی دلیل ہے جو انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ اے نفس تو سمجھ، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا وہ مالک ہے. کوئی دنیا میں کسی شے کا مالک نہیں، اگر ہے تو مجازی ہے، حقیقی مالک کوئی نہیں. حقیقی مالک اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہر شے انسان سے چھٹ جائے اور انسان سب فانی ہو جائے اور آسمان اور زمین ان کے بیچ کی سب چیزیں پڑی رہے اور کوئی اس کا مالک نہ ہو اور واحد ایک ذات موجود ہو، وہ اللہ ہے. یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ ہی صرف اس کا مالک ہے. جسے قرآن میں کہا زمین اور آسمان، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے. یوں نہیں کہا کہ مال تمہارا ہے، اولاد تمہاری ہے. بے شک شریعت کے مطابق یہ کہا اولاد تمہاری ہے لیکن میری دی ہوئی ہے. مجال ہے کہ تم مجھ سے اولاد لے لو، میں جس کو چاہوں اس کو باندھ رکھوں، چاہے بادشاہ ہو، مر جائے تو بھی اولاد نہ دو، چاہے کروڑوں روپے خرچ ہے. نگاہ اٹھا کے دیکھو، میں نے جس کو چاہا
اس کو اولاد سے محروم رکھ کے قبر میں لے گئے۔ میں نے جس کو چاہا اسی حال میں رکھا، کوئی بھی اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جو چاہے وہ اپنا لے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میں کالا ہوں، لیکن ہم نے لاکھوں کروڑوں کالے پیدا کر دیے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں پستہ کر دوں، لیکن ہم نے جس کو چاہا اس کو پستہ کر دیا۔ غرض کہ حیات میں ہمارا تصرف یہ ثابت کرتا ہے کہ نہ تو تم کسی چیز کے مالک ہو بلکہ ہم صرف مالک ہیں۔ جب وہ مطلق مالک ہے، واحد مالک ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے سنیے عبادت کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں دیا، عبادت کا بٹوارہ کر دیا، اللہ کی بات کا کہنے کا بٹوارہ کر دیا۔ مسجد میں بند نہیں کر دیا، مدرسے میں بند نہیں کر دیا، تجارت میں بند نہیں کیا، بلکہ ہر جگہ متحرک رکھا، ہر جگہ متحرک رکھا کہ یہ انسان اگر استطاعت ہے تو تجارت میں چلے، اور نہیں استطاعت اور اللہ اگر دلا دے تو ملازمت میں چلے، مزدوری میں چلے، جہاں چاہے وہاں صحیح اور حلال راہ میں چلے، لیکن وہاں پر میری مانتا ہو یہ سب عبادت ہے، وہاں میری مانتا ہو۔ لیکن سلطان العبادت اللہ پاک نے نماز کو قرار دیا، جی ہاں یہ تمام عبادت کے سلطان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنایا، اس لیے اس کو فرض نہیں قرار دیا، عین شدید فرض قرار دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ عین شدید یہ فرض ہے، اس لیے کہ اگر یہ صحیح ہو گئے تو زندگی کے ہر شعبے میں انسان صحیح ہو جائے گا۔ یہاں جو استعمال ہوتا ہے وقت استعمال ہوتا ہے، یہاں جو استعمال ہوتا ہے آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر، سب کچھ یہاں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ، دعا کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، تواضع کے ساتھ جتنے بھی مقامات عبدیت کے ہیں اللہ نے اس میں بھر دیا اور سمجھایا کہ اگر بندہ یہ سلطان العبادت کو ٹھیک کر لے تو بقیہ زندگی میں صرف صلاۃ پہ یہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہر متحرک ہو رہا ہر شعبے میں اس کی عبادت بن جائے گا۔ اور اگر یہ مشق نہ ہوئی، سنو، اگر یہ مشق نہ ہوئی اور اس کو قبولیت پہ درجے پہ پہنچا کر جو اس کے خواص ہیں اور جو مزاج بخشا ہے اور جو فوز اور غلط باتوں سے بچنے کے جو وعدے کیے ہیں اگر نہ ہوئے تو انسان خوب یاد رکھیے یہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نظروں میں نالائق ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک انسان شکل انسانی میں ہے لیکن ابدیت میں قبولیت نہیں ہے تو یہ اخلاق میں کھوٹا ہے، اس کا مسکرانا بھی کھوٹا ہے، اس کے معاملات بھی کھوٹے، اس کا سب کچھ کھوٹا ہوگا۔ اس لیے کہ عبد کے اعتبار سے، غلام کے اعتبار سے وہ اس عبادت میں جو مومن کے لیے معراج ہے اس میں یہ صحیح نہ اترا، چنانچہ وہ بے اعتبار ایک انسان کے بھی اعتبار کرنے کے لائق نہیں۔ لیکن جو قطعی نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے مفکرین اور علماء حق اور علماء کامل فرماتے ہیں کہ اس کے اخلاق کا کوئی اعتبار نہیں، اخلاق کا کوئی مال نہیں، یہ امین نہیں ہے۔ آپ کو امین کہ جی ہاں اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین اور سورج کے سامنے اپنا ضابطہ رکھا، انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ مجبوری ظاہر کی کہ اللہ یہ بوجھ ہم سے نہیں اٹھ سکتا، یہ بوجھ ہم سے نہیں اٹھ سکتا، چنانچہ اس مجبوری کے
نہ کہنے پر اللہ نے نہ سورج کو مکلف بنایا، نہ چاند کو مکلف بنایا، نہ بحر بر، نہ زمین، ان میں کی کسی چیز کو بھی مکلف نہیں بنایا۔ اور جو مکلف نہیں بنتا وہ نہ دوزخ کے لائق ہے نہ جنت کے لائق ہے۔ اس لیے کہ اس میں تصرف میں یہ خود آزاد نہیں اور خود پابند نہیں، اس لیے ساری شکلیں اللہ کے حکم کے تحت پابند ہے۔ سورج کروڑ منٹ کو لے لیجیے، اس میں سے ایک سیکنڈ کو بھی گردش میں اپنی مرضی نہیں رکھتا، نہ غروب میں اپنی مرضی رکھتا ہے اور نہ طلوع میں اپنی مرضی رکھتا ہے۔ اس طرح چاند، ستارے، زمین، جتنی بھی مخلوق ہے وہ اپنی مرضی نہیں رکھتی، اس لیے کہ اس نے بوجھ نہ اٹھایا۔ انسان جلومن جہولا، اس نے بوجھ اٹھا لیا، یہ امانت ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس امانت نہیں اور ایمان نہیں۔ اور یہ یوم جمعہ میں بار بار ارشاد مبارک فرماتے تھے کہ جس کا وعدہ نہیں، جس کے پاس وعدہ نہیں اس کا دین نہیں، اور جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ خوب یاد رکھیے دوستو بزرگوں، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو مکلف بنایا اور اس کو حقدار جنت کا قرار دیا۔ بلکہ اگر یہ عبادت بن جائے اور وہ مومن کے درجے میں آ جائے، سننا، مسلم کے درجے سے بڑھ کر مومن کے درجے میں آ جائے، آپ کو کہ کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ کوئی دعویٰ مومن کا نہیں کر سکتا، نہ حق پہنچتا ہے۔ صرف مسلمان کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں گناہگار مسلمان ہوں۔ مومن کا دعویٰ وہ کر سکتا ہے جو قدرت کا مشاہدہ رکھتا ہے۔ خوب یاد رکھیے، ہم ہر ایک کو مومن کہیں گے، جو کلمہ گو ہے اس کو ہم کہیں گے یہ مومن ہے، لیکن اپنی ذات کو مومن نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہمیں ثابت کر دینا پڑے گا کہ ہم مومن ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے نور سے نہیں دیکھتے تو مومن نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھئے کہ جب کوہ طور پر آپ تشریف لے گئے تو اس وقت آپ نبی تھے؟ کیا نبی تھا۔ وادی مقدسہ میں اللہ نے مجھ سے بات کی، اذهب الى فرعون بھی کہا، سب کچھ صحیح۔ اپنے آپ کو آپ نے نبی کہا کہ اللہ کے کہنے پر کہ تو نبی ہے اور ہارون علیہ السلام بھی نبی ہے، تو میں نے اس بات کو شکر کے ساتھ لیا کہ میں نبی ہوں۔ لیکن جب کوہ طور پہ میں گیا اور میں نے اللہ رب العزت کی دیدار کی امید اور طرف اللہ کے سامنے ظاہر کی تو لنتنا نہیں آیا۔ اللہ نے اس بات کو ثابت کیا کہ کوئی نبی ہمیں دنیا میں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور یاد رکھیے اس بات کو، اگر اللہ کو ظاہر آنکھوں سے دیکھ لے تو یعنی دیکھنے میں ہم سری ہو جاتی ہے۔ بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے اور بندہ آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے تو ہم سری ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے دیدار میں، اللہ کے تاثر میں، اللہ رب العزت کی ہر شان میں بندے کی جو ہے ہم سری نہیں ہے۔ یہ مخلوق ہے، یہ خالق ہے، یہ وراء الورا ہے۔ اس لیے شعیب علیہ السلام نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا تو کہا، نہیں شعیب، مجھے دنیا میں آنکھوں سے ظاہری کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کوئی دیکھ لے تو معاف کرنا، ہماری بصیرت یعنی دیکھنے میں اور آپ کے دکھانے میں پھر ہمسری کا مقام پیدا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، دیدار تو نہیں کیے لیکن جلوہ ڈالا۔ طور پر جب جلوہ ڈالا آپ بے ہوش ہو گئے۔ بتایا کیا کہ ابھی تو میں نے جلوہ ڈالا ہے، یہ تو ہڈیاں جل جاتی، اس لیے کہ بصر کو ظرف کہاں اس کی ذات کو دیکھنے کے۔ ہمارا تو ظرف اتنا ہی نہیں کہ سورج جو اگتا ہے اور خواہیں نکالتا ہے تو آنکھیں چکنا چور ہو جاتی ہیں، 1-2 منٹ تک سامنے نہیں دیکھ سکتے، چے جائے وہ نور خدا۔ اس لیے کہ خداوند قدوس خود نور ہے،
नूर समावात वल अर्द, लेकिन इसका नूर अनोखा है और इनका अपना नूर है। अगर अरबी की लुगत में आप कहें कि सूरज भी नूर है तो नूर रोशनी को कहते, लेकिन अल्लाह का नूर उनकी शान के एतबार से। और इस नूर की तारीफ ये है कि अगर कोई दिल की निगाह से इस नूर को देख ले तो इसकी तारीफ भी ना कर सके, इसकी तशरीह भी ना कर सके और इसका खुलासा भी ना कर सके। जो खुलासे में आ जाए और जो तशरीह में आ जाए और जो तर्जुमे में आ जाए वो अल्लाह नहीं, वो बशर है। काला नूर, हरा नूर, सफेद नूर, काला भी नूर होता है, जी हाँ, ये सब नूर है, ये मखलूक हैं, ये जो है तर्जुमे में आ सकते हैं, मुशाहिदे में भी आ सकते हैं, लेकिन अल्लाह का नूर न तशरीह में आ सकता है न तफसीर में आ सकता है, इसलिए कि वो नूर वला और वला है। और याद रखिए कोई नूर नहीं, सुनना गौर से, कोई नूर नहीं, हर एक को नूर दिया गया है और ये बजाते खुद नूर है, हर एक को नूर दिया गया। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ल में पैदा किया गया तो आपका नूर पैदा किया गया, आपका नूर पैदा किया गया। अगर आपके नूर में से वो है तो फिर अल्लाह है। नोट कीजिए इस बात को, जो जिसमें से निकलता है वो है। जिन्नात में से निकलता है वो जिन्नात है, इंसान में से निकलता है वो इंसान है, घोड़े में से निकलता है वो हाथी घोड़ा है, अल्लाह में से निकलता है वो अल्लाह है। याद रखिए ये शिर्क अकबर है। अल्लाह में से कोई नहीं और न अल्लाह किसी में से है। कोई अल्लाह वो अहद का अगर तर्जुमा हम यहाँ कहते तो साने उजूर ये था कि ईसाई कौम ने यूं कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, इसका जवाब है। और दिगर कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, इसलिए वलद का इस्तेमाल फरमाया, वरना इसकी हकीकत और इसका सही राज वगैरह जो कुछ है वो ये है कि ना अल्लाह किसी में से न अल्लाह में से कोई है। कहा जाता है क्या कि आप अल्लाह के नूर हैं, भूले भूले दोस्त, अल्लाह में से कोई नहीं है। आपका नूर अल्लाह ने पैदा किया, ये बात सच है। अल्लाह ने आपका नूर पैदा किया। पैदा शुदा नूर मखलूक है, पैदा करने वाले के जो नूर है वो खालिक है। ये नूर समावात वल अर्द है। इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आपकी जात में है। आप अंदर भी नूर है, बाहर भी नूर है। और आरिफीन फरमाते हैं इसमें कोई शक नहीं, जैसे आरिफ अंदर नूर ही नूर है, जाहिद बाहर नूर है, अंदर मिला जुला हुआ है। आरिफ अंदर नूर है, बाहर मिला जुला है। सरकार अंदर भी नूर है और बाहर भी नूर है, लेकिन पैदा शुदा। और तो फिर अल्लाह नूर है कि कोई नूर समावात वल अर्द नहीं, अल्लाह नूर समावात वल अर्द है। जमीन और आसमान में नूर है। इसलिए वाज़ेह कर दिया जाए, अल्लाह माफ फरमाए जो कल पे बात आई खोलने में गलती न हो। इसलिए इंसान को शैतान एक यकीने के अंदर एक शक डालता है। एक ही अल्लाह सब मखलूक के कैसे ख्याल रखता है, जबकि समंदर की तह के अंदर एक पुकारता है, ए अल्लाह। पत्थर के तह के अंदर एक कीड़ा पुकारता है, ए अल्लाह। जी हाँ, तो उसको रिज्क पहुंचाता है, उसको सुनता है, जैसे कुरान करीम गवाह है। सूरह नमल में आता है, चींटियों ने यूं कहा, चींटियों के सरदार ने यूं कहा, बड़े चींटे ने क्या कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आता है, बिलों में छुप जाओ, इनको खबर नहीं होगी, हम रोंदे दिए जाएंगे। कुरान क्या खुलता है कि देखा, इस चींटी को मैंने देखा और इसकी आवाज को सुना, इसकी बोली भी समझा। तो फिर आप कैसे समझे, आप तो एकील है। एकील तो एक जगह होता है, एकीला एक जगह होता है। अगर कोई नबी एकीला है तो एक जगह है। और आप मेरी मौजूदगी और मेरी हाजिरी, यानी मेरी मौजूदगी हमसरी मसले से नहीं रखती, इसलिए कि मेरी जात के अंदर नूर नहीं है, मैं खुद नूर हूं। कि कैसे मैं नूर समावात वल अर्द हूं, जर्रे जर्रे के अंदर नूर समावात हूं। तो तुम बताओ
کہ جہاں نور ہر جگہ موجود ہے اس سے کون سی چیز باقی رہ سکتی ہے؟ یہ شک ٹوٹ جاتا ہے. شیطان کا جو شدید تر داؤ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. مثال دینا حرام ہے اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء. لیکن کبھی انما الاعمال اور نیت کے اعتبار سے ہم اپنی بشری صفت پہ آ جائیں تو آپ سورج کی شعاؤں کو پوچھئے کہ جہاں پر میدان میں سورج ہے تو سورج سے کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں ہے. میدان ہے اور سینکڑوں مائل کا میدان ہے. جب سورج کی شعائیں چلتی تو آپ دیکھتے ہیں ہر ذرہ اس کے سامنے ہوتا ہے. بس سمجھ جائیے یہ زمین اور آسمان میں بھی نور ہے, فرش پہ بھی نور ہے, عرش پہ بھی ان کا نور ہے, سمندر کے اندر بھی نور ہے. اس لیے کوئی ذرہ نہ اس کی سماعت سے بچ سکتا ہے اور نہ اس کی دیکھنے سے بچ سکتا ہے, نہ اس کی عطا سے محروم ہو سکتا ہے, نہ کوئی فریاد نہ پہنچے اس سے بچ سکتا ہے. اس کو نور السماوات والارض کہتے ہیں. اس کو نور السماوات والارض کہتے ہیں. تو میں نے کہا ایسی ذات نے انسان کو خصوصیت کے ساتھ ایک ضابطہ دیا اور شوق نہیں تھا اس کو عبادت کا, اس لیے کہ عبادت کے لیے پہلے سے اس کے پاس فرشتے موجود تھے. یاد رکھیے اس بات کو, فرشتوں کو اعجاز ہے عبادت سے. جی ہاں, اور ہمیں عبادت سے بننے سے اعجاز ہے, اس لیے کہ ہمیں عبادت کرنے کے لیے صرف نہ دی, بننے کے لیے دی. اللہ اللہ, فرشتے تو بندے کے بنے بنائے ہیں, اس میں کون سا کمال ہے فرشتوں کا؟ اس لیے کہ فرشتے کے بننے میں کوئی ان کا تصرف نہیں, نہ کوئی مجاہدہ ہے, نہ کوئی ریاضت ہے, نہ کوئی فاقے ہیں, نہ کوئی تکلیف ہے. جی ہاں, اس لیے ان کا کام آرڈر ماننا ہے. اللہ اکبر. اور ہمارا کام آرڈر ماننا صرف نہیں, آرڈر کو نبھانا ہے. یہ بڑا کمال ہے. حکم کو نبھانا ہے اور حکم کو نبھاتا ہے. اس لیے انسان ملائکہ سے بہت اونچا ہے. جی ہاں, دکھ میں بھی سجدہ کرتا ہے, سکھ میں بھی سجدہ کرتا ہے, پیٹ میں بل پڑا ہو تو بھی اللہ پیارا لگتا ہے. اللہ اکبر. بچہ رو رہا ہو تھپکا کے سلا کے پھر بھی سجدہ کرتا. بہرحال اس لیے اللہ رب العزت نے, پروردگار عالم نے حضرت انسان کی پنپنے اور اس کے بننے کے لیے مخلوق کا ضابطہ نہ دیا. جی ہاں, بلکہ اپنا ضابطہ دیا. لیکن اگر یہ ضابطہ خود تراش دیتے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تو بات اور بن جاتی. لیکن خود اپنی ذات میں سے ضابطہ نکالا جو قرآن ہے. کتنا انسان کا اعجاز ہے. خدائے پاک کی قسم, اگر انسان اس کی ذات میں سے نکلے ہوئے ضابطے کی قدر کر کے اس کو نہ اپنائے وہ کتنا ذلیل ہوگا آخرت میں. اس لیے کہ اگر یہ احکامات, سنیے احکامات جو امر دلیل قطعی سے ہے, جو قرآن میں ہے, یوں کہیے کہ پورا کا پورا قرآن میں سے ایک لفظ نبی کی ذات میں سے نہیں نکلا. انجیل نہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے نکلی, توریت نہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات نکلی, اور قرآن نہ اللہ رب العزت کے محبوب خاتم النبیین کی ذات میں سے نکلا, بلکہ اللہ کی ذات میں سے نکل کر آپ کے دماغ پر نازل نہیں ہوا. سنو, اس لیے کہ دماغ پر دنیا کی تعلیم لی جاتی ہے یا دین کی تعلیم لیے جائے تو وہ انسان نبی نہیں ہوتا, ہوتا ہے متقی, وہ ذہن سے لیتا ہے. اس لیے نزل علی قلب یعنی دل پہ نازل فرمایا, دماغ پہ نازل نہیں فرمایا, دل پہ. اور جو نبی کے دل پہ قرآن نازل ہو جاتا ہے وہ حفظ ہو جاتا ہے, وہ سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے. اس کے نزول کا اعجاز آپ دیکھیے. اور وہ ضابطہ حضرت انسان کو دیا کہ پابندی کا نام ہی آزادی ہے. پابندی کا نام ہی آزادی ہے کہ عبادت غلامی ہے, کہ غلامی ہی تو چھٹکارا ہے, غلامی تو چھٹکارا ہے. لیکن ہم نے تجھے محبت سے پیدا کیا ہے, ہم نے تجھے محبت سے پیدا کیا ہے. اگر تجھے ہلاک کرنے کے ارادے سے پیدا کرتا تو اپنی ذات میں سے میں ضابطہ نہیں نکالتا. اتنا اعجاز میں کبھی نہ دیا. اس لیے تو دیکھ لے, ہم نے کسی شعبے میں تجھے بند نہیں کیا, ہم نے کسی شعبے میں تجھے بند نہیں کیا. مسجد میں اگر بند کیا تو 8 گھنٹے بند کیا,
تجارت میں اگر بند کیا تو تھوڑے گھنٹے بند کیا، یہ تیری حص ہے جو تو 8 گھنٹہ لگاوے، تیری مرضی ہے، لیکن ہم نے قید نہیں کیا کہ تو 8 گھنٹے دکان کھول۔ اگر 1 گھنٹے میں اپنے پیٹ کا مل جاتا ہے چلا جائے تو کوئی حجت نہیں۔ آگے ہم نے تجھے قید نہیں کیا کہ تو سیویاں کھا جو تیرے پر سنت ہے اور بریانی کھا تو تیرے فرض ہے کہ نہیں۔ صوفہ سیٹ ہم نے تیرے لیے واجب نہیں کیا، کرسی تیرے لیے فرض نہیں کی، ٹھیک ہے نا، اور جو مچھلی تیرے لیے سنت، کسی سبب کو ہم نے وزن ہی نہیں دیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا مقدر ہم نے تجھے مقدر کے حوالے نہیں کیا، ہم نے مقدر کو حوالے نہیں کیا، اس لیے کہ مقدر تیرے حوالے کیا ہے، مقدر تیرے حوالے کیا، وہ تیرے تک پہنچائے گا، تیرے تک پہنچائے گا۔ ہم نے جو تجھے حوالے کیا وہ محنت کے کیا ہے، اس لیے کہ رزق بمقدر ہے اور آخرت بمحنت ہے۔ ہم نے محنت کے حوالے کیا، اس محنت کے اندر بھی ہم نے عذر کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ الدین حسین کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کون سی تکلیف ہم نے تجھے دی کہ نہیں بیمار سخت ہوں جمعہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی بات نہیں، نہیں چل سکتا کہ نہیں، کہ گھر پہ پڑھ لے، کہ جمعہ جائے گا کہ کس نے کہا تیری نعمت پہ گھر پہ جمعے کا ثواب دے دوں گا۔ دیکھا آپ نے، عبادت میں کہاں ہم نے تجھے رعایت نہ دی، اور ہم نے عبادت کا ضابطہ کلین بنایا کہ تو جہاں بھی ہو میرا کہنا مانے، وہ عبادت ہے۔ یہ سلطان العبادت ہے، یہ اس لیے سلطان العبادت کو بنائے کہ اس کے ذریعے باہر کی زندگی بن جائے گی۔ اگر تو یہاں ٹھیک اترا مسجد کے اندر، تیری قرأت صحیح ہوگی، تیرا علم صحیح ہوگا جی، اور تیری نیت صحیح ہوگی، اور تیری حاضری صحیح ہوگی، اور اس میں تو ترقی کر کے خشوع اور خضوع پہ پہنچ جائے گا۔ اس کے بھی درجات ہم نے نماز کے رکھے، تو تیری باہر کی زندگی میں میرا ماننا آسان ہو جائے گا، اور ہر زندگی میں چلنے کے اندر تو کیا ہوگا کہ تو عابد ہوگا۔ اور جب عابد ہوگا تو یاد رکھ، عبدیت میں قبول ہوتا ہے، اس کو انسانیت دیتا ہوں، اور انسانیت میری صفات کے نام ہے، انسانیت میری صفات کے نام ہے۔ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں ستار ہوں، غفور۔ انسانیت میری صفات کو کہتے ہیں، فرشتے کی صفت کو انسانیت نہیں کہتے، جن کی صفت کو انسانیت نہیں کہتے۔ تو شکل انسانی میں ہے، لیکن میری صفت کا مظہر نہ بنے تو انسان نہیں بن سکتا۔ تو بتا، جب میری غلامی میں تو قبول نہ ہو تو میں تجھے اپنی صفت کا مظہر کیسے بنا؟ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کہ آپ کو مبعوث فرمایا، تو ہم نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک، ہم نے بنا کر بھیجا، اللہ یہ بن کر نہیں آیا، اللہ اکبر، اللہ مگر رحمت للعالمین۔ یہ تو بات ہے، حقیقت ہے، جو مبعوث ہوئے عالم کی ہدایت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے۔ لیکن تو بتا کہ جب انسان مبعوث ہوتا ہے تو مبعوث ہونے والے کا بھی مقصد خالق ہوتا ہے، تو خالق سے ملاقات میں ہم نے یوں نہ کہا سبحان الذی رحمت اللہ علیہ، سبحان الذی عبدہ۔ دیکھا عبدیت آپ کی تکمیل شدہ تھی، اس عبدیت پہ ہم نے ملاقات دی، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں ہماری مانی، دعوت میں ہماری مانی، فروغ دین میں ہماری ہی بات مانی، ہر مشکلات کو ہمارے لیے نبھایا، ہماری ہی چاہت دیکھی، چنانچہ اس لیے اللہ رب العزت نے جامع فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ لیکن تو اپنی مرضی سے عبدیت کی شرح کرے تو یہ تیری مرضی کی بات ہے، ورنہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ مان لینا، یہ عبدیت ہے۔ اب انسان کو انصاف کے لیے اپنی کی زندگی پہ چھوڑا، اس لیے کہ خداوند قدوس کی تخلیق میں یاد رکھیے، انسان کی تخلیق کے اندر نصیحتیں اور عبرتیں اللہ نے بھر دی، نصیحتیں عبرتیں بھر دی۔ کوئی ایسی شے نہیں ہے جس میں اللہ نے نصیحت اور عبرتیں نہ بھری ہوں، تاکہ تجھ پر حجت قائم ہو جائے کہ کوئی انسان اگر علم بھی نہیں لیتا خدا نخواستہ
تو اس پر حجت باقی رہ جاتی ہے، اور بغیر حجت پوری کیے اللہ ناکامی میں نہیں ڈالتے۔ اس لیے انسان کے وجود میں اور اس کے مشاہدے کے اندر بھی اللہ نے حجتیں پیدا کیے۔ اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جنازے میں جانے والا ایک ان پڑھ جاتا ہے، اس کی قلب اور روح پر مشاہدے اور خطرات ملکوتیہ اور الہام وغیرہ کے ذریعے سے جب حجت پوری ہو جاتی ہے، جب اس کی روح قبض ہوتی ہے، ورنہ اللہ کے یہاں بے انصافی ہوگی کہ انسان پر حجت پوری نہ کرے اور جہنم میں ڈال دے۔ آپ کو پتہ ہے، دیکھو میں آپ کو ایک بڑے اللہ والے نے یہ واقعہ لکھا ہے بھی ماشاءاللہ عالم، میں اس سے کئی گنا نظام ہے اللہ کا۔ چنانچہ ایک نائی کے پاس ایک شخص حجامت بنا رہے تھے، اور اسی شہر میں محلے میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ اس کے دل میں یہ آیا تم بخیل ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ خاکساری کے اعتبار ہوں میں بزرگ ہوں، بخیل ہوں، لیکن واقعی میں بخیل ہوں تو پھر اللہ رب العزت نے تو کہا ہے میں بزرگی کی قسم بخیل کو جنت میں داخل نہیں کروں گا، کہ بخل بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا علاج بھی میں حدیث سے اللہ بتاؤں گا جو میرے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا ہے اللہ جو بھی تو مجھے نعمت دے پہلی رقم وہ تیرے نام پہ خرچ کر دوں گا۔ اللہ کی شان تھی، تھوڑی دیر ہوئی، اللہ والے سے کسی نے دستخط دیے، کون ہے کہ حضرت میرا نام فلاں ہے،